السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ ہماری اسی کائنات میں بہت بلندی پر ایک پہاڑی ملک تھا جس کا نام تھا کوہ کاف۔ اسی ملک کو پرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں پریاں اور پری زادے رہا کرتے تھے۔ یہ پریاں ایسی حسین ہوتی تھیں کہ انہیں دیکھ کر جنت کی حوریں بھی شرما جائیں۔ پری زاد بھی اپنے جمال اور وجاہت میں مردانہ حسن کا پیکر ہوتے تھے۔ ان پریوں کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت رنگ برنگے پر ہوتے تھے۔ ان کی سواریوں کے لیے ہوائی سواریاں ہوتی تھیں، جیسے اڑنے والے ڈولے، اڑن کھٹولے اور اڑن قالین، جن پر بیٹھ کر یہ دنیا کی سیر کیا کرتی تھیں اور کبھی کبھی بھولے بھٹکے انسانوں کی دنیا کی طرف بھی نکل جاتی تھیں۔ پریوں میں بھی اچھی اور بری، نیک اور بد پریاں ہوتی تھیں، لیکن پرستان کا بادشاہ بہت ہی عقل مند، مدبر اور منصف تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے بدطینت پریاں اور پری زادوں کو بھی کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ غرض پرستان میں راوی ہر طرف چین لکھتا تھا۔ ملک میں اتنی اچھائی اور نیکی تھی کہ یہ اندازہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کون فطرتاً نیک اور شریف ہے اور کون سزا کے خوف سے اور بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شرافت کا لبادہ اوڑھے ہے۔ سبھی پتھر اتنے چمکیلے تھے کہ ان میں ہیرے کی پہچان مشکل ہو گئی تھی۔ اس تلاش کی ضرورت یوں پیش آئی کہ بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں اپنے حسن و جمال، بہادری، نیکی، انصاف پسندی اور رحم دلی میں یکتا تھے۔ اب شہزادوں کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کی تمنا تھی کہ بہویں بھی ایسی ہی آئیں جو اپنی فطرت اور خصلت میں شہزادوں کے ہم پلہ ہوں۔ پرستان میں حسن و جمال، صباحت و ملاحت کی کمی نہیں تھی۔ شاہی خاندان میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک پری موجود تھی اور امیر وزیروں بھی اپنی بیٹیوں کے لیے آس لگائے بیٹھے تھے، لیکن سچے ہیرے کی پہچان کا مسئلہ بادشاہ اور ملکہ کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ آخر بادشاہ نے ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے شاہی خاندان کی اور وزیروں اور امیروں کی بیٹیوں کی دعوت کی۔ محل کا دیوان خاص پریوں کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ حسن کی رنگینیاں اور رائنائیاں ہر طرف اس طرح بکھری ہوئی تھیں کہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ ہر ایک اپنی دلکشی اور دل ربائی میں ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ ہنسی مذاق، کہے غرض ہر طرف عجیب سما تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئیں تو بادشاہ اور ملکہ حال میں داخل ہوئے۔ سب نے کھڑے ہو کر انہیں تعظیم دی۔ بادشاہ نے تمام نو خیز پریوں کو دعائے خیر سے نوازا اور کہنا شروع کیا کہ تم سب میری اولاد کی طرح ہو اور میں تم سب کو عزیز رکھتا ہوں۔ جیسا کہ تمہیں علم ہے کہ مجھے اور ملکہ کو اپنے تینوں شہزادوں کے لیے دلہن کی تلاش ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہویں نہ صرف حسن صورت بلکہ حسن سیرت میں بھی لاسانی ہوں۔ اسی لیے ہم نے آپ سبھی کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو 3 پریاں امتحان میں کھری اتریں گی وہی ہمارے شہزادوں کی دلہنیں بنیں گی۔ ساری پریاں بڑی توجہ سے بادشاہ سلامت کی بات سن رہی تھیں اور دل ہی دل میں فیصلہ کر رہی تھیں کہ ہم شہزادوں کو پانے کے لیے ہر امتحان سے گزر جائیں گی۔ بادشاہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کوئی نیک کام کریں، کسی مجبور کی مدد کریں، کسی مظلوم کو انصاف دلوائیں، کسی محروم کو اس کا حق دلوائیں۔ جس کی نیکی جتنی بڑی اور اللہ کی نظر میں مستحسن ہوگی وہی اس امتحان میں کامیاب ہوگی۔ بہترین نیکی کرنے والی پری ولی عہد سلطنت سے بیاہی جائے گی اور دوسرے درجے کی نیکی کرنے والی پریاں دونوں چھوٹے شہزادوں کی دلہنیں بنے گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں، خدا کے فضل سے پرستان میں ہر طرح کا امن و امان، انصاف اور خوشحالی ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کے لیے انسانوں کی دنیا کو میدان عمل چنا ہے۔ آپ کو 3 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے۔ آج سے ٹھیک 3 ماہ بعد
پھر سب پریاں یہاں جمع ہوں گی اور اپنی اپنی نیکیاں بیان کریں گی اور ماں بدولت اور ملکہ عالیہ فیصلہ سنائیں گے۔ اب آپ لوگ جائیں اور کل ہی اپنے مشن پر روانہ ہو جائیے۔ سب پریاں اٹھیں اور فرشی سلام کرتی ہوئی محل سے رخصت ہو گئیں۔ سب حیران و پریشان تھیں۔ انسانوں کی دنیا کے تو انہوں نے صرف قصے ہی سنے تھے، صرف چند ہی ایسی تھیں جن کا ڈولا کبھی راہ بھٹک کر اس طرف جا نکلا تھا، لیکن صرف اوپر آسمان سے ہی نظارہ کیا تھا۔ انسانوں کے بارے میں اپنی نانی دادیوں سے بڑے خطرناک قصے سن رکھے تھے کہ انسان بڑا ظالم، جابر، خود غرض اور مطلبی اور احسان فراموش ہوتا ہے۔ اب اسی انسانوں کی دنیا میں 3 مہینے کی مدت گزارنے اور انسانوں کے درمیان رہنے کا تصور ہی لرزہ خیز تھا۔ پریوں کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ بہت سی پریوں نے تو انسانوں کی دنیا میں جا کر رہنے کی بجائے شہزادوں سے دستبردار ہونے کو ترجیح دی۔ صرف 10-12 پریاں ہی اگلے دن صبح سویرے انسانوں کی دنیا کی طرف روانہ ہوئیں۔ چند ہی دن میں ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس دنیا میں تو ہر طرف بھوک ہے، بیماری ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، دکھ درد ہے، مصیبتیں ہیں۔ انسان ہی انسان کا دشمن ہے۔ لوگ دوسروں کا بھلا نہیں چاہتے، خود غرضی اور لالچ ہے۔ اف، اس دنیا میں تو چند روز گزارنے مشکل ہیں، 3 ماہ کیسے گزریں گے؟ انسان واقعی بڑا ہمت والا ہے کہ یہ سب جھیلتا ہے اور پھر بھی خوش رہتا ہے۔ ہم تو یہاں سانس بھی نہیں لے سکتی۔ کتنی گھٹن ہے اس دنیا میں، کچھ بھی خالص نہیں ہے۔ حد یہ کہ ہوائیں، فضائیں، پانی کے ذخیرے، نباتات، حیوانات، سب کچھ آلودہ ہے۔ 3 کو چھوڑ کر سبھی پریاں ہمت ہار کر واپس پرستان چلی گئیں۔ وہ تینوں شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے حوصلے بلند تھے اور وہ شہزادوں سے محبت بھی بہت کرتی تھیں۔ تینوں نے یہ طے کیا کہ وہ 3 مختلف سمتوں میں جائیں گی اور اپنا مشن متعین کریں گی۔ ان 3 پریوں کے پنکھ سبز، سرخ اور نیلگوں رنگوں کے تھے۔ اسی مناسبت سے وہ لباس بھی پہنے تھیں، اس لیے ان کے نام بھی سبز پری، سرخ پری اور نیلم پری تھے۔ سبز پری شمال کی طرف روانہ ہوئی، نیلم پری مغرب کی طرف اور سرخ پری مشرق کی طرف۔ تینوں نے اپنی اپنی سمتوں میں آباد ملکوں، شہروں اور بستیوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ پریاں بھیس بدلنے میں بھی بہت ماہر تھیں اور بھیس بدل بدل کر انسانوں کے دکھ درد کا پتہ لگا رہی تھیں۔ سرخ پری جو مشرق کے سمت گئی تھی، ایک دن رات کو جگنو کی شکل میں اڑتی پھر رہی تھی کہ ایک چھوٹے سے گھر سے درد بھری کراہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، دیکھا کہ ایک نوجوان عورت درد ذاہ سے گزر رہی تھی اور ایک بوڑھی عورت اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ان دونوں کی باتوں سے پتہ چلا کہ اس عورت کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا شوہر شرابی اور جواری تھا جو ہمیشہ مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ پھر ایک بری عورت نے اسے اپنے چکر میں پھانس لیا۔ اب وہ اسی کے ساتھ رہتا تھا اور بیوی کی خبر بھی نہیں لیتا تھا۔ بیوی لوگوں کے گھروں میں جھوٹے برتن دھو کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ جو بوڑھی عورت اس کے پاس بیٹھی تھی وہ اس کی پڑوسن تھی جو ہمدردی میں آ گئی تھی۔ عورت بہت کمزور تھی۔ غریبی، محنت اور شوہر کی بے وفائی نے اس کی صحت تباہ کر دی تھی۔ یہ پہلا بچہ تھا اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ آدھی رات کو عورت نے ایک بے حد کمزور بچی کو جنم دیا اور خود نکاہت کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ بوڑھی عورت نے بچی کو نہلا دھلا کے ماں کے پاس لٹا دیا۔ وہ بھی بہت تھک گئی تھی، اس لیے اپنے گھر چلی گئی۔ سرخ پری جگنو بنی وہیں اڑتی رہی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ نوزائیدہ بچی کا جسم جھٹکے کھا رہا ہے۔ سرخ پری فوراً ہی اپنی اصلی شکل میں آ گئی اور بچی کو ہاتھوں میں اٹھا لیا، لیکن بچی 2 مرتبہ تڑپی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ سرخ پری بچی کے مردہ جسم کو ہاتھ میں لیے کھڑی رہ گئی۔ چند لمحے تو یوں ہی گزر گئے، پھر اسے ہوش سا آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر بچی کی ماں کو ہوش آ گیا تو وہ سوچے گی کہ میں نے اس کی بچی کی جان لی ہے۔ سرخ پری بچی کو لے کے گھر سے باہر نکل آئی۔ رات کا سناٹا بہت گہرا تھا، ہوا کی سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی۔ سرخ پری نے
گھر کے پچھواڑے گڈھا کھود کر بچی کو دفنا دیا اور گھر میں واپس آ گئی۔ عورت ابھی تک بے ہوش تھی، یہ گہری نیند سو رہی تھی۔ سرخ پری کا دل رحم اور ہمدردی سے بھر گیا۔ یہ غریب عورت جس کا شوہر اسے چھوڑ گیا ہے اور جس نے کس مصیبت سے 9 ماہ اس بچی کو اپنی کوکھ میں رکھ کر محنت مزدوری کی اور کس مصیبت اور تکلیف سے اسے جنم دیا، جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بچی مر چکی ہے تو اس پر کیا بیتے گی۔ عورت ہوش میں آ رہی تھی، اس کے پپوٹے حرکت کر رہے تھے اور ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ سرخ پری کو لگا کہ یہی اس کا میدان عمل ہے۔ اس نے فوراً ایک نوزائیدہ بچی کا بھیس بدلا اور عورت کے پہلو میں آ کر لیٹ گئی۔ عورت ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے پہلو میں بچی کے نرم گرم وجود کو محسوس کیا اور اس کے چہرے پر ممتا کا نور پھیل گیا۔ بڑی مشکل سے وہ اٹھ کر بیٹھی اور بچی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماں کی محبت اور شفقت کی گرمی پا کر سرخ پری نہال ہو گئی۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے عورت کے سینے میں دودھ نہیں اترا تھا۔ وہ بمشکل اٹھی اور طاق میں رکھی کٹوری سے تھوڑا سا شہد بچی کو چٹایا، پیار سے اس کے کالے کالے بالوں کو سہلاتی رہی، اسے چومتی رہی۔ تھوڑی دیر میں صبح کا اجالا پھیل گیا۔ بوڑھی عورت جو رات کو اس کے پاس تھی ایک گلاس میں دودھ لے کر آ گئی۔ تھوڑا دودھ عورت کو، جس کا نام شمو تھا، اس کو پلایا اور تھوڑا بوتل میں ڈال کر بچی کو پلانے آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رات کو جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ تو بہت دبلی پتلی اور ملگلی سی تھی، لیکن یہ بچی تو بڑی پیاری اور صحت مند ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ رات کے اندھیرے میں اس کی بوڑھی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہوگا۔ بھلا رات کے رات بچی بدل کیسے سکتی ہے؟ 2-3 دن بوڑھی عورت نے دیکھ بھال کی، پھر شمو نے خود ہی گھر سنبھال لیا۔ پیسہ پاس نہیں تھا، اس لیے 10ویں دن ہی سے اس نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ شمو بچی کو نہلا دھلا کر دودھ پلا کر گھر بند کر کے کام پر چلی جاتی اور دوپہر کو تھکی ہاری آتی، کھانا پکاتی، گھر صاف کرتی، بچی کے کپڑے دھوتی، آٹا پیستی، شام کو پھر کام پر چلی جاتی اور اندھیرا ہونے پر گھر آتی۔ بچی بڑی اچھی تھی، بہت ہی کم روتی تھی، چپ چاپ ٹکر ٹکر دیکھا کرتی یا سو جاتی۔ 2-4 دن ایسے گزرے تو سرخ پری نے سوچا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے پاس صرف 3 ماہ کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ شمو کے دن پھر جائیں، اس کا شوہر واپس آ جائے اور وہ بچی کی موت کا صدمہ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے۔ ساتھ ہی وہ شمو کی مدد بھی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب شمو اسے دودھ پلا کر کام پر چلی گئی تو سرخ پری لوٹ پوٹ کر اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ اس نے جلدی جلدی گھر کی صفائی کی، بچی کے اور شمو کے کپڑے دھوئے، کھانا پکایا، چکی میں آٹا پیسا اور شمو کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی پھر بچی بن کر پلنگڑی پر لیٹ گئی۔ شمو دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی کہ گھر صاف ستھرا، کپڑے دھلے ہوئے، آٹا پیسا ہوا، کھانا پکا ہوا، بچی پالنے میں آرام سے سو رہی تھی۔ شمو سوچنے لگی کہ میرا ایسا کون ہمدرد ہو سکتا ہے جو میرے گھر کا کام کر کے جائے۔ خیر، اس وقت تو بہت اچھا لگا، مدتوں سے آرام کرنے کو نہیں ملا تھا۔ کھانا کھا کر سو گئی۔ شام کو کام سے واپس آئی تو پھر گھر کا سارا کام نپٹا ہوا پایا۔ سوچا کہ شاید پڑوسن خالہ بچی کو دیکھنے آئی ہوگی، ترس کھا کر اس کا کام کر گئی ہوگی۔ 1 دن 2 دن ہفتہ بھر ایسے ہی گزر گیا تو شمو نے سوچا کہ خالہ کا شکریہ تو ادا کر دے، بیچاری روز آ کر اس کے گھر کا کام کر جاتی ہے۔ شام کو کام سے واپس آ کر بچی کو گود میں لیا اور خالہ کے گھر جا پہنچی۔ خالہ گھٹنوں کے درد سے پریشان بیٹھی ہائے ہائے کر رہی تھی۔ شمو بولی، خالہ تم خود اتنی بیمار ہو، پھر میرے گھر کا سارا کام کیوں کر کے جاتی ہو؟ خالہ ہک دک رہ گئی۔ اللہ اللہ کر لڑکی، میں ہفتے بھر سے درد کے مارے پلنگ سے تو اٹھ نہیں پا رہی ہوں، تیرے گھر کا کیا خاک کام کروں گی؟ شمو حیرت میں پڑ گئی۔ خالہ پتہ نہیں کون میرے پیچھے میرے گھر کا سب کام کر جاتا ہے، میرا دھیان تو تمہاری طرف ہی گیا، اور میرا ایسا کون ہمدرد ہے؟ خالہ نے کہا کہ تیرے دکھ درد دور کرنے کے لیے اللہ نے غیب سے مدد بھیجی ہوگی۔ اچھا لا، ذرا بچی کو تو دے میری گود میں۔ شمو،
تیری بیٹی تو بڑی تندرست اور خوبصورت نکل آئی ہے۔ مہینہ بھر میں سچ کہوں جب یہ پیدا ہوئی ہے تو مجھے امید نہیں تھی کہ یہ بچے گی بھی، جان ہی نہیں تھی، بس سانس لے رہی تھی۔ ہاں خالہ، اللہ سب کا رکھوالا ہے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ شمو کا دماغ اس گتھی میں الجھا ہوا تھا کہ اس کے گھر کا سارا کام کون کر جاتا ہے۔ 2-1 دن اور گزرے تو شمو نے طے کیا کہ وہ پتہ لگا کر رہے گی۔ اس نے کام سے چھٹی لے لی، لیکن اپنے وقت پر بچی کو دودھ پلا کر باہر نکل گئی، دروازہ باہر سے بند کر دیا اور دروازے کی جھری سے آنکھ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بچی پلنگڑی سے اٹھی اور لوٹ پوٹ کر ایک خوبصورت پری بن گئی۔ جلدی جلدی اس نے گھر کا سارا کام نپٹانا شروع کر دیا۔ اسی وقت شمع دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔ سرخ پری کو بھیس بدلنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ شمع بولی، تو کون ہے؟ بھوت ہے یا پریت؟ چڑیل ہے کہ جن؟ یہ میں نے کس بلا کو جنم دیا ہے؟ رحم کر میرے حال پر اور میرے گھر سے نکل جا۔ مجھے کیا پتا تھا، میں اتنے دن سے ایک بلا کو سینے سے لگائے گھوم رہی ہوں۔ سرخ پری نے رسان سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پلنگ پر بٹھایا۔ بہن خفا نہ ہو، میں کوئی جن بھوت یا بلا نہیں ہوں، میں تو ایک پری ہوں۔ تمہاری دنیا میں کچھ نیکیاں کمانے نکلی تھی، تمہارے گھر کے قریب سے گزری، تمہاری حالت سن کر وہیں رک گئی۔ اس رات تمہاری بچی کی موت ہو گئی تھی، تم بے ہوش تھیں۔ میں نے سوچا کہ تم یہ صدمہ کیسے جھیلو گی، بس تمہارا دل نہ ٹوٹے اس خیال سے تمہاری بچی بن کر تمہارے پہلو میں لیٹ گئی۔ آگے کا حال تمہیں معلوم ہی ہے۔ اپنی بچی کی موت کی خبر سن کر شمع کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ سرخ پری تسلیاں دیتی رہی۔ جب زارا سنبھلی تو پری کی نیک نیتی کا بھی احساس ہوا۔ کہنے لگی، بہن تم نے پری ہو کر میرا اتنا ساتھ دیا، میں کیسے شکریہ ادا کروں؟ میری قسمت میں خالی گود رہنا ہی لکھا تھا۔ تم کب تک میری بیٹی بنی رہ سکتی تھیں؟ کاش میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ واپس آ جائے۔ شوہر ہوگا تو اللہ اولاد بھی دے دے گا۔ سرخ پری نے کہا، میں تو تمہاری مدد کرنے نکلی ہوں، ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کا نام اور پتہ بتاؤ، میں تمہارے شوہر کو ایسے واپس گھر لاؤں گی کہ پھر کبھی واپس نہ جائے اور نہ کبھی بری سنگت میں پڑے۔ غرض کہ سرخ پری نے شمع کے شوہر رحیم کا پتہ لگایا۔ وہ دربار کے راز مزدوروں کے ساتھ کام کرتا تھا اور اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ ایک بری عورت کے چکر میں پڑ گیا۔ اسی نے رحیم کو شراب کی لت لگائی، شراب پلا کر اس کے ساتھ جوا کھیلتی اور دن بھر کی کمائی لوٹ لیتی۔ شراب کے نشے اور ہارنے کے غم میں وہ رات بھر وہیں پڑا رہتا۔ صبح ہوش آتا تو شرمندگی میں گھر جانے کی ہمت نہ ہوتی، وہیں سے کام پر چلا جاتا۔ شام کو لوٹتا تو نشہ اکھڑ رہا ہوتا۔ شراب کی طلب کشا کشا پھر اسی بری عورت کے اڈے پر لے جاتی۔ 2-3 دن تک سرخ پری نے رحیم کے معمول کا جائزہ لیا، پھر ایک سادھو کے بھیس میں اس سے ملی اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن رحیم کو شراب کی لت اس بری طرح لگ چکی تھی کہ چاہ کر بھی اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا جو اسے سستی شراب پلا کر دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیتی۔ سادھو نے اسے تنبیہ کی کہ تو اپنی ہیرے جیسی بیوی کو چھوڑ کر اس کانچ کے پیچھے مت بھاگ، لیکن رحیم بولا، نہیں بابا، وہ عورت مجھے بہت چاہتی ہے، وہیں جا کر میں دنیا کے غم بھول جاتا ہوں۔ سرخ پری نے سمجھ لیا کہ یہ اس طرح سمجھنے والا نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی دوسری ترکیب سوچنی پڑے گی۔ شام کو جیسے ہی رحیم اس بری عورت کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک خوفناک کالے ناگ نے اس کا راستہ روک لیا۔ رحیم ڈر گیا، تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر وہاں پہنچا تو پھر ناگ نے راستہ روک لیا اور اس پر پھنکارنے لگا۔ رحیم کا نشہ اکھڑ رہا تھا، سوچا کہ کسی دکان سے شراب خرید لے، لیکن شراب کی ہر دکان کے آگے ناگ پھن پھیلائے کھڑا ملتا۔ ڈر کے مارے رحیم کی گھگی بن گئی، گھبرا کر بھاگا۔ ادھر سے بادشاہ کے فوجی گزر رہے تھے، ایک گھوڑے کے پاؤں سے الجھ کر گر پڑا، گھوڑا اسے روندتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ رحیم بری طرح زخمی ہو گیا۔ سادھو نے لوگوں کے ساتھ مل کر اسے شفا خانے پہنچایا۔
رحیم نے سادو کو اسی بری عورت کا پتہ دے کر کہا کہ اسے میرے زخمی ہونے کی خبر دے دیں۔ سادو نے جا کر اس عورت سے کہا کہ رحیم بری طرح زخمی ہو گیا ہے، اس کی حالت خراب ہے اور تمہیں بلا رہا ہے۔ عورت اپنے ایک اور دوست کے ساتھ بیٹھی جوا کھیل رہی تھی، بولی مرنے دو اس بیچارے کو، اب میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ سادو نے پیغام رحیم تک پہنچا دیا، پھر سرخ پری شمو کے پاس گئی اور اسے بات بتائی۔ شمو اسی وقت ننگے سر ننگے پاؤں شفا خانہ پہنچی اور رحیم کی حالت دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ رحیم جتنے بھی دن شفا خانے میں رہا، شمو اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ سرخ پری نے اسے اشرفیوں کی ایک تھیلی پکڑا دی تھی۔ پھر رحیم گھر آ گیا اور شمو کی خدمت اور محبت سے کچھ دن میں بھلا چنگا ہو گیا۔ اتنے دن میں اس کی شراب کی لت بھی چھوٹ گئی تھی۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ اس نے شمو سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی کہ اب ان کی زندگی میں خوشیاں اور سکون لوٹ آیا تھا۔ شمو سرخ پری کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی تھی، جس کی نیکی کے نتیجے میں اس کی زندگی سنور گئی۔ سرخ پری نے شمو سے کہا اب جب تمہارے بیٹی ہوگی تو میں اسے دیکھنے ضرور آؤں گی، اور سرخ پری اپنے مشن کی کامیابی پر شاداں و فرحاں پریستان لوٹ گئی۔ اب نیلم پری کا حال سنیں، جو شمال کی طرف گئی تھی۔ وہ ایک بڑے ہی خوبصورت اور سرسبز و شاداب شہر میں پہنچی۔ شہر میں سبھی عمارتیں بہت خوبصورتی سے بنائی گئی تھیں۔ ہر عمارت کے گرد ہرا بھرا باغیچہ تھا جو رنگ برنگے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ شہر کے لوگ بہت ہی خوش مزاج اور خوشحال تھے۔ اس شہر کے بادشاہ کے 4 محل تھے، چاروں ہی بہترین کاریگری کا نمونہ تھے۔ تعمیراتی آرائش و زیبائش کے علاوہ باغات سے گھرے ہوئے تھے۔ نیلم پری نے ایک خوش رنگ چڑیا کا بھیس بدلا اور سارے شہر میں اڑتی پھری۔ شاہی باغات میں پہنچی۔ سب سے بڑا محل بادشاہ سلامت کا تھا۔ نیلم پری انسانی کاریگری کے حسین نمونے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بادشاہ کے محل میں سب سے بڑا ہال تھا جو دربار عام تھا، جہاں سینکڑوں لوگوں کے بیٹھنے کی نشستیں بنی ہوئی تھی۔ دوسرا ہال قدرے چھوٹا تھا جو دیوان خاص کہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ بادشاہ کے استعمال کے لیے مختلف کمرے ضرورت کے مطابق سجے ہوئے تھے۔ پھر خادموں اور کنیزوں کے کمرے تھے۔ نیلم پری کو یہ جان کر تعجب ہوا کہ بادشاہ کی بیگمات اس محل میں نہیں رہتی تھیں۔ بادشاہ کی 3 بیگمات تھیں، تینوں کے لیے الگ الگ محلات تھے۔ بادشاہ ایک ایک ہفتے ہر بیگم کے ساتھ گزارتے تھے۔ نیلم پری نے بیگمات کے محلوں کی بھی سیر کری۔ دونوں بڑی ملکاؤں کے محل بڑے اہتمام سے آراستہ تھے۔ ملکائیں خود بھی بال بال موتی پروئے بھاری بھرکم پوشاکیں زیب تن کیے، ہیرے جواہرات کے زیور سے آراستہ 16 سنگھار کیے نظر آئیں۔ ان کی کنیزیں بھی سجی سنوری چاق و چوبند مختلف کاپوں میں مصروف تھیں۔ باورچی خانے میں طرح طرح کے کھانے پک رہے تھے۔ جس بیگم کے پاس بادشاہ کی تشریف آوری کی باری ہوتی، اس محل میں تو کچھ زیادہ ہی اہتمام ہوتا۔ یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد نیلم پری تیسری ملکہ کے محل میں پہنچی تو عجیب سما نظر آیا۔ باغ جھاڑ جھنکار ہو رہا تھا، پھول پتے مرجھائے پڑے تھے، پودوں کی تراش خراش نہیں تھی، گھاس بڑھ رہی تھی، فوارے سوکھے ہوئے تھے، حوضوں میں خاک اڑ رہی تھی۔ مالی اور باغباں موجود تھے، لیکن نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے مفت کی کھا رہے تھے۔ باغ پر دھیان دینے کی بجائے تاش کھیلتے یا کھا پی کر سو رہتے۔ نیلم پری محل میں پہنچی تو وہاں کا حال اور بھی خراب پایا۔ عجب ویرانے کا سا سما تھا، ہر چیز گرد آلود تھی، قیمتی سامان اور آرائشات مٹی میں اٹی پڑی تھیں۔ صرف 2-4 کنیزیں تھیں، لیکن وہ بھی السائی ہوئی پڑی رہتیں یا آپس میں بیٹھ کر تیری میری برائیاں کیا کرتیں۔ باورچی خانے میں روزانہ بادشاہ کا آدمی کھانا پکانے کا سامان دے جاتا، جس میں سے آدھا باورچی اپنے گھر لے جاتے، جو چاہتے پکا دیتے اور محل کے لوگ کھا لیتے۔ نیلم پری نے کھڑکی میں سے ملکہ کے حجرے میں جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ملکہ کی خوبصورتی نے تو پریستان کی پریوں کو بھی مات کر دیا تھا۔ ہرنی جیسی بن کاجل کجراری آنکھیں، چاندنی جیسا رنگ، کالی گھٹاؤں جیسے بال، لیکن
نہ کوئی سنگھار، نہ کوئی زیور، نہ سجنا نہ سنورنا۔ عجب سی اداسی ملکہ کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، شاید نہا کر آئی تھی۔ ایک کنیز اس کے بال سلجھا رہی تھی۔ بال تھے کہ کالے بادل ملکہ کے قدموں کو چھو رہے تھے، اور گھنے ایسے کہ چہرے کو چھوڑ کر اس کا سارا وجود بالوں میں ڈھک گیا تھا۔ چھوٹی ملکہ عمر میں بھی دونوں بڑی بیگمات سے بہت کم تھی، اور حسن میں تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ پھر اس کی یہ قسمت کیوں؟ نیلم پری نے چھان بین کی تو پتہ چلا کہ بادشاہ چھوٹی ملکہ سے ناراض رہتے ہیں، اس لیے ان کے محل میں کبھی نہیں آتے۔ نیلم پری نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی کوششوں سے چھوٹی بیگم کی تقدیر سنوارے گی اور اسے بادشاہ کی نظروں میں مقبول و محبوب بنائے گی۔ یہی اس کی نیکی ہوگی۔ نیلم پری نے ایک عمر رسیدہ لیکن مہذب خادمہ کا بھیس بدلا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی، اس درخواست کے ساتھ کہ وہ ایک غریب لیکن شریف عورت ہے جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسے رہنے کا آسرا اور خدمت کا موقع عطا کیا جائے۔ بادشاہ نے اسے بڑی ملکہ کے پاس بھیج دیا۔ بڑی ملکہ بولی، ہمارے پاس ہر عمر کی بہت کنیزیں ہیں، تم منجلی ملکہ کے پاس چلی جاؤ۔ منجلی ملکہ بڑی نخوت سے بولی، ہم نوجوان خادمائیں رکھنا پسند کرتے ہیں، ہمیں بوڑھے لوگ پسند نہیں ہیں، تم چھوٹی ملکہ کے پاس جاؤ، وہی تمہاری صحیح جگہ ہوگی۔ ساری کنیزیں ہنسنے لگیں۔ نیلم پری کو تو دل کی مراد مل گئی۔ وہ چھوٹی ملکہ کی خدمت میں گئی اور کہا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ ملکہ نے ایک غمگین سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج عالی جا کو میرا خیال کیسے آ گیا؟ نیلم پری نے جھٹ سے جھوٹ بولا، ایسی بات نہیں ہے ملکہ عالیہ، بادشاہ سلامت کو تو آپ کا بہت خیال ہے، انہوں نے تو چھوٹتے ہی کہا کہ جاؤ ہماری چھوٹی ملکہ کی خدمت کرو، ان کا مزاج ناساز ہے، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ ملکہ نے غمگین لہجے میں کہا، مزاج کیا ناساز ہوگا، وہ خود ہی مجھ سے ناراض ہیں، مجھے بیگمات جیسے طور طریقے جو نہیں آتے۔ غرض نیلم پری نے ذرا ہی دیر میں چھوٹی ملکہ کے دل میں جگہ بنا لی اور ساری حقیقت معلوم کر لی۔ چھوٹی ملکہ، جس کا نام شاہانہ تھا، دراصل ایک قبائلی سردار کی بیٹی تھی۔ اس کو خدا نے حسن ایسا دیا تھا کہ اس کو پانے کے لیے مختلف قبیلوں کے سرداروں میں جنگ ہوتی رہتی تھی اور بڑا خون خرابہ ہوتا تھا۔ شاہانہ کا باپ بڑا لالچی شخص تھا، اس کی نظر آس پاس کے قبائلی علاقوں کے حصول پر تھی۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، شاہانہ سے شادی کے سب ہی امیدواروں کو دعوت دی کہ وہ آ کر اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں اور تیغ زنی کا مقابلہ کریں۔ جو سردار باقی سب کو ہرا دے گا، اسی سے شاہانہ کی شادی کر دے گا اور مقابلے میں ہارنے والوں کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ مقابلہ بڑا خون آشام تھا، کئی سردار اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے تھے، زوروں کی تلوار بازی چل رہی تھی۔ شاہانہ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا گیا، وہ لوگوں کی نظریں بچا کر وہاں سے بھاگی۔ راستے میں ایک ندی میں اس کا پاؤں پھسلا، سارے کپڑے بھیگ گئے، جیسے تیسے ندی پار کر کے اپنے علاقے سے نکل آئی، تھک کر چور ہو گئی۔ جنگل میں ایک گھنے پیڑ کے موٹے سے تنے پر بیٹھ کر اس نے اپنے کپڑے سکھانے کو ڈالے اور اپنے بال اپنے پاؤں کے انگوٹھوں انگلیوں میں باندھ کر اسی تنے پر لیٹ گئی۔ اس کا سارا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ کھلا تھا جو کالے بادلوں کے درمیان چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اتفاق سے اسی جنگل میں بادشاہ سلامت شکار کھیل رہے تھے۔ وہ ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اس درخت تک پہنچے۔ وہاں شاہانہ کے حوروں کے شرمانے والے حسن کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ شاہانہ پہلے تو گھبرائی اور اپنے کپڑے سمیٹ کر جھاڑیوں میں جا چھپی، پھر کپڑے پہن کر سامنے آئی۔ بادشاہ کی آن بان دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ اس سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ اس نے سارے واقعات بادشاہ کو کہہ سنائے۔ اتنے میں بادشاہ کے فوجی بھی وہاں پہنچ گئے اور بادشاہ کے حکم پر شاہانہ کے قبیلے میں پہنچے۔ وہاں تو عجب منظر دیکھنے کو ملا۔ زیادہ تر سردار قتل ہو چکے تھے، جو زندہ تھے وہ زخموں سے چور تھے۔ شاہانہ کے باپ کو بھی ایک نوجوان سردار نے قتل کر دیا تھا۔ اس انجام نے شاہانہ کو قبائلی زندگی سے بدظن کر دیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تمہاری مرضی ہو
تو تم میرے ساتھ چلو، میں تم سے شادی کروں گا اور اپنی سب سے محبوب ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ شاہانہ راضی ہو گئی۔ راجدھانی پہنچنے کے بعد بادشاہ اور شاہانہ کی شادی ہو گئی۔ اس کے لیے الگ محل تیار کیا گیا۔ دونوں بڑی ملکائیں جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، شاہانہ کے حسن کو دیکھ کر جل بھن گئیں۔ بادشاہ اپنی چھوٹی ملکہ کے دیوانے تھے۔ یہ سب تھا، لیکن قبائلی زندگی کے ماحول میں پلی بڑی شاہانہ کو نہ تو شاہی طور طریقے اور آداب آتے تھے اور نہ ہی اس کی تربیت اس طرح ہوئی تھی کہ وہ کنیزوں کی فوج پر حکومت کر کے اپنے محل کو خوش اسلوبی سے انتظام کر سکتی۔ ہاں، تیر تلوار چلانے میں، درختوں پہ چڑھنے اور گھوڑ سواری میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ محل کی چار دیواری میں مرجھا سی گئی، پھر بھی بادشاہ کی محبت پا کر وہ خوش تھی۔ لیکن بڑی ملکاؤں نے شاہانہ کی تربیت کی کمی کو بد تہذیبی اور بد سلیقی کے خانے میں رکھ کر بادشاہ کو اس سے اتنا بدظن کیا کہ آخر بادشاہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور شاہانہ کی طرف سے بے توجہ ہو گئے۔ بادشاہ کی بے پرواہی نے شاہانہ کا دل توڑ دیا۔ وہ ہر وقت منہ لپیٹے پڑی رہتی اور کنیزیں اور خادمائیں من مانی کیا کرتی۔ یہ ساری رویداد سننے کے بعد نیلم پری نے پلاننگ شروع کی۔ وقت کم تھا، اسے 3 ماہ کے اندر شاہانہ کی کایا پلٹنی تھی۔ اپنے ہمدردانہ رویے اور میٹھے بولوں سے نیلم پری نے بڑی جلدی شاہانہ کے دل میں گھر کر لیا۔ شاہانہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ نیلم پری بولی، ملکہ عالیہ، لوگ مجھے چھوٹی خالہ کہتے ہیں۔ شاہانہ نے کہا، میں بھی تمہیں چھوٹی خالہ ہی کہوں گی، نہ جانے کیوں تم مجھے اپنی ہمدرد غم خوار لگتی ہو۔ میں تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی، شاید اللہ میرے بھی دن پھیر دے۔ چھوٹی خالہ کہنے لگی، ملکہ، مایوسی گناہ ہے، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوں اور میرے مشوروں پر غور کریں۔ ملکہ کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد چھوٹی خالہ کمر کس کر تیار ہو گئی۔ سب سے پہلے تو اس نے محل سے ان سب کنیزوں کو نکال باہر کیا جو بڑی بیگمات کے لیے جاسوسی کیا کرتی تھیں، اور وفادار کنیزوں کو پیار سے سمجھا کر ملکہ کی مدد کے لیے آمادہ کیا۔ پورے محل کی صفائی کروائی، باورچی خانے کا انتظام درست کروایا، مالیوں کی خبر لی اور باغ کی تربیت پر دھیان دیا۔ ساتھ ہی ملکہ شاہانہ کی تعلیم و تربیت پر اپنا سارا زور صرف کر رہی تھی۔ محلوں کے طور طریقے، شاہی آداب سکھائے، بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، پہننے اور اوڑھنے کے ڈھنگ سکھائے۔ شاہانہ ذہین لڑکی تھی، پھر بادشاہ کو خوش کرنے کی سچی لگن اس کے دل میں جاگزین تھی۔ بہت کم مدت میں شاہانہ کی کایا پلٹ ہو گئی۔ اس نے بیگمات والے ناز و انداز اور طور طریقے سیکھ لیے۔ صحت اور رنگ و روپ پر توجہ دی تو حسن اور نکھر آیا، جیسے بادلوں میں سے چاند نکل آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ سلامت کو ملکہ کی طرف کیسے دوبارہ متوجہ کرایا جائے۔ چھوٹی خالہ نے اس کی بھی ترکیب سوچ لی۔ ایک دن محل کو خاص طور پر سجایا، باورچی خانے میں بہترین کھانے تیار کروائے اور ملکہ کو ایسے سجایا کہ جیسے نئی نویلی دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی خالہ باہر نکلی۔ آج بادشاہ سلامت کا بڑی ملکہ کے محل میں جانے کا دن تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے بڑی ملکہ کے محل میں قدم رکھا، چھوٹی خالہ نے ایک موٹی تازی چچندر کا روپ دھارا اور حجرہ خاص میں جا کر اپنے جسم سے ایسی تیز بدبو نکالنی شروع کی کہ بادشاہ کا سر چکرا گیا۔ گھبرا کر حجرے سے باہر نکل آئے، دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھے۔ چھوٹی خالہ نے وہاں بھی وہی بدبو پھیلائی۔ بادشاہ پریشان، ملکہ حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ لاکھ خوشبوئیں سلگائیں، عطر کا چھڑکاؤ کروایا، لیکن بدبو کا علاج نہ ہوا۔ آخر بادشاہ گھبرا کر باہر نکل آئے اور منجلی ملکہ کے یہاں جا پہنچے۔ کنیزوں نے پہلے ہی منجلی ملکہ کو خبر دے دی تھی۔ اس نے فوراً اپنے محل کو خوشبوؤں میں بسایا اور بادشاہ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ادھر بادشاہ سلامت نے محل میں قدم رکھا اور ادھر چھوٹی خالہ نے چھچھندر بن کر اپنا کام شروع کر دیا۔ بادشاہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ملکہ اور کنیزیں حیرت زدہ تھیں کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے، یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے جو کسی خوشبو سے نہیں جاتی۔ بادشاہ سلامت کے سر میں درد ہونے لگا۔
घबरा कर महल से बाहर निकल आए। छोटी खाला फौरन लौट पौट कर औरत की शक्ल में आ गई। बादशाह सलामत अपने महल वापस होना ही चाहते थे कि छोटी खाला ने अदब से सलाम किया और पूछा, जहाँ पना खैरियत तो है, यहाँ कैसे खड़े हैं? बादशाह ने नागवारी से कहा, न जाने आज माजरा क्या है। दोनों मलकाओं के महल्लात में अजीब सी नागवार बू बसी हुई है। हमारे सर में दर्द हो गया है, हम अपने महल वापस जा रहे हैं। छोटी खाला ने अर्ज की, हजूर जान की अमान पाऊं। माशाल्लाह, छोटी मलका का महल भी तो है, वहाँ तशरीफ ले चलें। बादशाह बोले, इस जंगली गंवार औरत के महल में तो वैसे ही हम जाना पसंद नहीं करते। आज बड़ी मलकाओं के महल नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे हैं, तो वहाँ की हालत तो और दगरगू होगी। छोटी खाला लगी खुशामद करने। कनीज़ आपके कुर्बान जाए। कनीज़ के कहने से एक मर्तबा कदम रंजा तो फरमाए। बादशाह पहले तो हिचकिचाए, फिर छोटी खाला के साथ छोटी मलका के महल की तरफ चले। जैसे ही बागीचे में कदम रखा, बेला चंबेली, गुलाब और मोतियों के फूलों की खुशबू से दिमाग मुअत्तर हो गया। बादशाह का मिजाज हल्का हुआ। महल में पहुंचे तो वहां की सजावट ने हैरान कर दिया। ये वही महल था जिसकी बदसलीकी से परेशान होकर उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया था। आगे बढ़े तो सजी संवरी खूबसूरत लिबास पहने हुस्न का शहकार बनी मलका ने बढ़कर इस्तकबाल किया और शाही तौर तरीकों के मुताबिक पहले बादशाह का सदका उतारा, फिर मसनद पर लाकर बिठाया। बादशाह को महसूस हो रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रहे हैं। ना सिर्फ महल बल्कि मलका की भी काया पलट हो चुकी थी। अभी इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे थे कि छोटी खाला ने दस्तरखान लगने की इतला दी। एक से बढ़कर एक लजीज और खुश जायका खाने और मलका का खुद अपने हाथ से बाइसरार खिलाना। गर्ज नहायत खुशगवार माहौल में खाना खाया, जी भरकर तारीफ की और वहीं महल में रहने का फैसला किया। मलका पर छोटी खाला की मेहनत बेकार नहीं गई थी। अब वो किसी जंगली सरदार की बेटी नहीं बल्कि एक अजीम सल्तनत की मलका की तमाम खूबियां अपना चुकी थी। बादशाह को भी एहसास हो गया कि इस इनकलाब में छोटी खाला का ही हाथ है। बादशाह को अपनी महबूब मलका अपनी पसंद के सांचे में ढली हुई मिली तो इसके असीर ही हो गए। छोटी खाला को भी बहुत इनाम और बख्शिश से नवाजा। छोटी खाला यानी नीलम परी को इनाम से क्या मतलब था? वो तो मलका की जिंदगी में बहारों का मौसम लौटाने और नेकी कमाने आई थी और इस काम में पूरी तरह कामयाब रही थी। 3 माह की मुद्दत पूरी होने वाली थी। नीलम परी को परिस्तान वापस जाना था। इसने मलका शाहाना से रुखसत चाही। शाहाना किसी तरह छोटी खाला को जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन छोटी खाला ने अपनी मजबूरियां बताईं और शाहाना को नसीहत की कि औरत का हुस्न इसके सलीके, खुश ज़ौक़ी, खुश मिजाजी और खुश इखलाकी और तहजीब से निखरता है। ज़ाहिरी हुस्न तो मान पड़ जाता है, लेकिन ये खूबियाँ हमेशा बढ़ती रहती हैं। इस तरह शाहाना की बिगड़ी तकदीर बनाकर नीलम परी वापस अपने देश आ गई और इम्तिहान के नतीजे के इंतज़ार में दिन गुजारने लगी। अब उधर सब्ज़ परी के साथ क्या गुजरी? सब्ज़ परी शुमाल की तरफ गई थी। वहाँ एक अजीम और शान सल्तनत में पहुंची। सल्तनत कुदरती और इंसानी वसाइल से मालामाल थी। खेत सोना उगलते थे। नहरों और आबशारों ने शहर की खूबसूरती तो बढ़ाई ही थी, रियाया को भी पानी की कमी का एहसास भी नहीं होता था। वहाँ का बादशाह बड़ा नेक, परहेजगार और इबादत गुजार था। इसका ज़्यादातर वक़्त अल्लाह की इबादत करने और आलिमों और फ़कीरों की सोहबत और खिदमत में गुजरता था। ममलिकत का कारोबार वज़ीरों और दूसरे सरकारी अहदेदारों के सपुर्द था। सब्ज़ परी ने महसूस किया कि सारी खुशहाली के बावजूद ममलिकत के अवाम में अजीब सी दहशत और खौफ पाया जाता है। छानबीन की तो पता चला कि शहर का अमनो अमान का इंतज़ाम शहर के कोतवाल के सपुर्द है, लेकिन कोतवाल बड़ा ही जालिम और संगदिल इंसान है। जब किसी जुर्म का असली मुजरिम नहीं मिलता तो गरीब और बेगुनाह नौजवान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर कैद कर लेता है और सख्त सज़ाएं दिलवाता है। बहुत से बेगुनाह
نوجوان اس کے قید خانے میں بے قصور سزائیں کاٹ رہے ہیں، جبکہ اصلی مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ عوام کے دل میں مستقل طور پر خوف طاری رہتا تھا کہ اب کہیں اس کی باری نہ آ جائے۔ ایک دن سبز پری ایک بستی کی طرف سے گزر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے بھیڑ لگ رہی ہے۔ اس وقت سبز پری ایک عام سی لڑکی کے بھیس میں تھی۔ اس نے بھیڑ میں شامل ہو کر ایک بزرگ خاتون سے وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ یہ غریب لکڑہارے کا گھر ہے۔ لکڑہارا چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ ایک مرتبہ جنگل میں لکڑی کاٹتے ہوئے اس کے اوپر درخت گر گیا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایسی چوٹ آئی کہ اس کا نچلا جسم معذور ہو گیا۔ لکڑہارے کی بیوی اندھی تھی۔ ان کے ایک ہی بیٹا تھا جو ان دونوں معذور لوگوں کی لاٹھی تھا۔ دن رات ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ گزشتہ روز وہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر لوٹ رہا تھا کہ کوتوال کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ سلطنت کے دور دراز علاقوں سے لگان کے طور پر اکٹھا کیا ہوا لاکھوں روپیہ اونٹوں پر لدا ہوا خزانے میں جمع کرنے کے لیے لایا جا رہا تھا۔ ایک اونٹ غائب ہو گیا۔ کوتوال کے سپاہی اونٹ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ شومیہ قسمت کہ ادھر سے لکڑہارے کا بیٹا گزر رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، سپاہیوں نے اسے خزانے کی چوری کے الزام میں پکڑ لیا۔ اس بیچارے نے تو اونٹ کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت رویا، گڑ گڑایا، اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے ایک نہیں سنی۔ پکڑ کر کوتوال کے پاس لے گئے اور کوتوال نے بری طرح مار پیٹ کر قید میں ڈال دیا۔ بوڑھے اپاہج ماں باپ کو جب خبر ہوئی تو ان کا برا حال ہو گیا۔ ماں نے دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر اپنے آپ کو زخمی کر لیا۔ بیمار باپ پر تو غشی کے دوڑے پڑنے لگے۔ سب جانتے تھے کہ کہیں سنوائی نہیں ہے۔ بادشاہ کی عدالت میں پکے ثبوتوں کے ساتھ مقدمہ پیش ہوگا اور اونٹ نہ ملنے کی صورت میں بے گناہ لکڑہارے کو قتل کر دیا جائے گا۔ 2 دن سے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ وہی لڑکا منا کھانا پکاتا، ماں باپ کو کھلا پلا کر جنگل میں لکڑی کاٹنے جاتا تھا۔ ان لکڑیوں کو بازار میں بیچ کر جو پیسے ملتے ان سے کھانے پینے کا سامان خرید کر لاتا۔ رات کو کھانا پکا کر ماں باپ کو کھلاتا۔ اب کون تھا جو یہ سب کرتا؟ پڑوسی 1-2 وقت کا ساتھ نبھا سکتے ہیں، لیکن معذور کی خدمت کون کرتا؟ سبز پری نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی۔ اسی معمولی لڑکی کے بھیس میں لکڑہارے کے گھر میں رہنے لگی۔ ان کی ایسی خدمت کی کہ کوئی اولاد بھی اپنے والدین کی نہ کرے۔ بوڑھے معذور ماں باپ اسے دل سے دعا دیتے، لیکن بیٹے کی یاد میں آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی رہتی۔ سبز پری بھی جانتی تھی کہ ہمیشہ تو ایسے کام نہیں چل سکتا۔ ان بوڑھے ماں باپ کی اصلی خدمت یہی ہوگی کہ ان کا بیٹا کیسے رہا ہو جائے، لیکن کیسے؟ کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے سب جتن کر کے دیکھ لیے۔ ظالم کوتوال پر کسی کے کہنے سننے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس کا دل تو پتھر کا تھا۔ سبز پری نے مختلف بھیس بدل کر کوتوال کو راضی کرنے کی کوشش کی، ڈرایا، دھمکایا، خوشامد کی، خدا کا خوف دلایا، رحم کی بھیک مانگی، لیکن سب بے سود۔ اول تو کوتوال تھا ہی سخت دل، اوپر سے اصلی چور کا تو پتہ تھا نہیں۔ منا کو چھوڑ دیتا تو اصلی چور اور خزانے کا اونٹ کہاں سے لاتا؟ سبز پری کے سامنے 2 مرحلے تھے: کھویا ہوا خزانہ ڈھونڈ کر اصلی چور کو سزا دلوانا اور منا کو قید سے چھڑوانا، دوسرے یہ کہ کوتوال کو سبق سکھانا۔ وہ تین محاذوں پر ڈٹی ہوئی تھی: منا کے بوڑھے اور معذور ماں باپ کی خدمت، خزانے کے اونٹ کی تلاش اور کوتوال کو راہ راست پر لانا۔ اونٹ کی تلاش میں سبز پری اکثر جنگل کی طرف نکل جاتی۔ جنگل کے کنارے ایک بہت ہی بد کردار حرافہ عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک نوعمر بیٹا تھا۔ عورت 1 نمبر کی چور، ٹھگ اور دھوکے باز تھی۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کا شوہر اسے چھوڑ گیا تھا، لیکن وہ نہیں سدھری۔ اونٹ کا خزانہ دراصل اسی نے چرایا تھا۔ وہ اونٹ سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ عورت نے ہری بھری ٹہنیاں دکھا کر اونٹ کو روک لیا۔ باقی اونٹ اور سپاہی آگے بڑھ گئے تو اس نے اونٹ پر سے خزانہ اتار کر اپنے آنگن میں گاڑ دیا اور اونٹ کو جنگل میں ہنکا دیا۔
اس کا بیٹا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈر ہوا کہ بچہ کہیں پول نہ کھول دے۔ اس نے 2 روپے کے بتاشے خریدے اور چھت پر چڑھ کر سارے آنگن میں بکھیر دیے۔ پھر بیٹے کو آواز دے کر کہا، دیکھ دیکھ بتاشوں کا می برس رہا ہے۔ بچے نے خوشی خوشی بتاشے سمیٹے اور سارے محلے میں کہتا پھرا کہ آج ہمارے گھر میں بتاشوں کا می برسا ہے۔ لوگ کہنے لگے، ٹھگ ماں کا پاگل بیٹا ہے۔ عورت یہی چاہتی تھی کہ کل اگر خزانے کے اونٹ کی تلاش میں اگر کوئی ادھر آئے اور لڑکا کچھ الٹی سیدھی بات بول دے تو اسے پاگل سمجھا جائے۔ سبز پری اونٹ کی تلاش میں جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ وہ لڑکا کھیلتا ہوا مل گیا۔ پری نے پوچھا، بیٹا تم نے ادھر کوئی اونٹ گھومتا ہوا تو نہیں دیکھا؟ لڑکا جھٹ سے بولا، کون سا اونٹ؟ وہ خزانے والا، اسے تو میری ماں جنگل میں چھوڑ آئی تھی۔ سبز پری چونک گئی۔ اس نے بچے کو مٹھائی کی گولیاں دیں اور کہا، تم تو بڑے سمجھدار لڑکے ہو، اچھا بتاؤ اس خزانے کا کیا ہوا؟ لڑکا بولا، وہ تو میری اماں نے زمین کھود کر آنگن میں گاڑ دیا۔ سبز پری نے لڑکے سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور آگے بڑھ گئی۔ چڑیا بن کر سارے جنگل میں اڑ رہی تھی کہ ایک جگہ اونٹ چرتا ہوا مل گیا۔ سبز پری نیچے اتری۔ اونٹ پر شاہی نشانی لگی ہوئی تھی۔ اس نے اونٹ کو ایک درخت سے باندھ دیا تاکہ وقت ضرورت اسے ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ اس کے سامنے بہت سا دانہ پانی ڈال کر واپس لڑکے کے گھر آئی۔ اس مرتبہ اس نے ایک سپاہی کا بھیس بدلا ہوا تھا۔ عورت بادشاہ کے سپاہی کو دیکھ کے ڈر گئی، لیکن ڈھیٹ تھی، اونٹ اور خزانے کے بارے میں لا علمی ہی ظاہر کرتی رہی۔ سبز پری نے ڈانٹ ڈپٹ کر پوچھا، عورت تو جھوٹ بولتی ہے، تیرا بیٹا تو کہتا ہے کہ خزانے کا اونٹ تو نے ہی پکڑا تھا۔ عورت بولی، دروغہ جی، آپ بھی کس کی باتوں میں آ گئے؟ یہ تو باولا ہے، سارا گاؤں جانتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ میں نے اونٹ کس دن پکڑا تھا۔ سبز پری نے بچے سے پوچھا تو وہ بولا، اماں تو نے ہی تو اسی دن اونٹ پکڑا تھا نا جس دن بتاشوں کا می برسا تھا۔ عورت بولی، دیکھا دروغہ جی اس کا پاگل پن، بھلا کبھی کھلوں بتاشوں کا بھی می برسا ہے۔ سبز پری عورت کی چال کو سمجھ گئی تھی، اس وقت تو واپس لوٹ گئی، لیکن اگلے دن جب وہ عورت بازار گئی ہوئی تھی، سبز پری نے لڑکے کی بتائی ہوئی جگہ کو کھودا اور خزانے کا پتہ لگا لیا، لیکن اس وقت مٹی برابر کر دی تاکہ صحیح وقت پر یہ ثبوت استعمال کر سکے۔ اس ثبوت کے ذریعے وہ منا کو تو بے گناہ ثابت کر سکتی تھی، لیکن کوتوال کو سبق سکھانا بھی تو ضروری تھا تاکہ وہ آئندہ ظلم و ستم سے باز آ جائے۔ کوتوال کا ایک ہی بیٹا تھا جسے وہ جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ پڑھا لکھا کر اسے بادشاہ کے دربار میں وزارت کی کرسی دلوانے کی کوشش کرے۔ ایک دن سبز پری جنگل میں اونٹ کو دانا پانی دے کر لوٹ رہی تھی تو دم لینے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ اب اپنی اصلی صورت میں تھی، بھیس بدلتے بدلتے تھک چکی تھی اور ذرا سستانا چاہتی تھی۔ اتنے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور آن کی آن میں چند شکاری نوجوان ادھر سے گزرے۔ ایک خوبصورت لڑکی کو جنگل میں اکیلا دیکھا تو اس کے ساتھ بدتہذیبی کا برتاؤ کرنے لگے۔ ایک نوجوان دوسرے سے بولا، چلو اسے اٹھا کر لے چلتے ہیں، تم تو کوتوال کے بیٹے ہو، تم پر انگلی اٹھانے کی کس میں ہمت ہے؟ کوتوال کا بیٹا آگے بڑھا اور اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ سبز پری فوراً پیڑ کے پیچھے جا کر چھپ گئی اور تتلی بن کر اڑ گئی۔ وہ نوجوان اسے تلاش کرتے رہے اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ سبز پری کو کوتوال کو سبق سکھانے کا سنہرا موقع مل گیا۔ اگلے دن وہ سیدھی بادشاہ کے محل میں جا پہنچی۔ بادشاہ اس وقت دربار خاص میں چند علماء کے ساتھ بیٹھے تھے اور مذاکرہ چل رہا تھا۔ پہرے داروں نے روکنا چاہا لیکن وہ زور زور سے روتی ہوئی دربار خاص تک پہنچ گئی۔ رونے کی آواز سن کر بادشاہ نے خادموں سے کہا کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ خادم نے آ کر عرض کی کہ جہاں پناہ ایک لڑکی اپنی فریاد لے کر آئی ہے۔ اتنے میں سبز پری بادشاہ کے سامنے پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا، لڑکی دیکھتی نہیں ہے کہ ہم مذاکرے میں مصروف ہیں؟ تمہیں فریاد کرنی ہے تو شہر کوتوال کے پاس جاؤ،
قاضی کی عدالت میں جاؤ، ہماری سلطنت میں ہر جگہ انصاف ملتا ہے۔ لڑکی بولی، جہاں پناہ، اگر شکایت کوتوال کے خلاف ہو تو کہاں فریاد کروں؟ بادشاہ یہ غیر متوقع جواب سن کر چونک گئے، غصے سے بولے، لڑکی کیا بک رہی ہے؟ ہمارے سبھی عہدیدار ایماندار، وفادار، انصاف پسند ہیں۔ لڑکی نے کہا، جہاں پناہ، آپ اس سلطنت کے ناخدا ہیں۔ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش بھی کی ہے کہ آپ کے عہدیدار اپنے فرائض کس طرح انجام دے رہے ہیں؟ آپ کی رعایا کس طرح کی زندگی بسر کر رہی ہے؟ عالی جاں، عبادت اور ریاضت اور عالم اور درویشوں کی صحبت، یہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اس سلطنت کا والی بنا کر آپ پر یہ سب سے پہلے فرض یہ عائد کیا ہے کہ آپ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں۔ جو بندوں کا حق پورا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا فرض کیا پورا کرے گا؟ علماء کے چہرے اتر گئے۔ بادشاہ پہلے تو سکتے میں رہ گئے، پھر سنبھلے اور غصے سے بولے، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کون سا آرام ہے جو ہم نے رعایا کو نہیں دیا؟ اور اگر رعایا کو شکایت ہوتی تو وہ ہم سے فریاد کرتی۔ لڑکی بہادری سے بولی، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، آپ تک رعایا کی پہنچ ہی کہاں ہے؟ آپ کا کوتوال، جسے آپ نے امن و امان کا رکھوالا بنا کر رکھا ہے، اس نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی ہے۔ بے گناہوں کو سزائیں ملتی ہیں اور گناہ گار کھلے عام گھومتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رعایا کس خوف و ہراس کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے؟ اتنے ہی گھر بے چراغ ہو چکے ہیں۔ آپ دربار عام میں رونق افروز ہی کب ہوتے ہیں کہ کوئی آپ سے فریاد کرے؟ کوتوال نے سخت انتظام کر رکھا ہے کہ کوئی فریادی دربار خاص تک نہ پہنچ سکے۔ یہ تو میری ہمت تھی کہ میں نے حضور کے روبرو پیش ہونے کی جرت کر لی۔ بادشاہ عجیب مخمصے میں پھنسے ہوئے تھے۔ یہ تو سچ تھا کہ رعایا سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ کوتوال اور دوسرے حکام پر انہیں پورا بھروسہ تھا اور کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ انتظام کیسا چل رہا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر بادشاہ نے کہا، ہم اس سلسلے میں معلومات کروائیں گے۔ تیری باتوں پر یقین نہیں کر سکتے۔ تو بتا کہ تیری فریاد کیا ہے؟ لڑکی بولی، عالم پناہ، ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ آج کوتوال کے بیٹے اور اس کے دوستوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہوں۔ آج جب میں صبح جنگل لکڑیاں چننے گئی تو کوتوال کا بیٹا اور اس کے دوستوں نے وہ برتاؤ کیا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں۔ میرا خون ناحق آپ کی گردن پر ہوگا۔ بادشاہ کانپ گئے۔ نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ خدا کا خوف حاوی تھا۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان کی سلطنت میں یہ سب ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ لڑکی کو اندر محل میں بھجوایا۔ کارندوں کو بلا کر کوتوال کے بارے میں چھان بین کی تو سارا کچا چٹھا سامنے آ گیا۔ اسی وقت کوتوال اور اس کے بیٹے کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ کوتوال حیران کہ آج محل میں طلبی کیوں ہوئی ہے، وہ بھی بیٹے کے ساتھ۔ ضرور بادشاہ سلامت میرے بیٹے کو وزارت کا عہدہ دینے والے ہوں گے۔ تیار ہو کر بیٹے کے ساتھ دربار پہنچا تو وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا پایا۔ شہر قاضی بھی موجود تھے اور بادشاہ غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ کوتوال نے جھک کر تعظیم دی، لیکن بادشاہ نے اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے اس کے بیٹے سے پوچھا، آج صبح تم کہاں تھے؟ لڑکا کچھ سمجھ نہیں پایا۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کی، جہاں پناہ، میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تھا۔ وہاں تم نے اور تمہارے دوستوں نے ایک غریب لڑکی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ لڑکا سناٹے میں آ گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بادشاہ کی تیز نظروں نے فوراً بھانپ لیا کہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ کوتوال کا لڑکا ابھی اپنی صفائی میں کچھ کہہ نہیں پایا تھا کہ سبز پری سامنے آئی اور روتے ہوئے بولی، عالی جاں، یہی آدمی تھا جس نے مجھے بے آبرو کیا۔ کوتوال کا بیٹا لڑکی کو پہچان گیا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، لیکن بولا، لڑکی جھوٹی عالی جاں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اسے پہچانتے ہو کہ نہیں؟ لڑکا بولا، جی ہاں، تمہیں کہاں ملی تھی؟ لڑکا دھیرے سے بولا، جنگل میں،
لیکن میں بے قصور ہوں۔ بادشاہ کڑک کر بولے، خاموش رہو، تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ قاضی صاحب بتائیے کہ اسے کیا سزا دی جائے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ دیا کہ جہاں پناہ اسے میدان میں کھڑا کر کے اتنے پتھر مارے جائیں کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ لے جاؤ اسے اور سیاہ قید خانے میں ڈال دو، اگلے جمعے کو اسے سزا دی جائے گی۔ کوتوال صدمے سے بے حال گڑ گڑاتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ رحم جہاں پناہ رحم، میرا ایک بیٹا ہے، وہی میرے جینے کا سہارا ہے، اس کی جان بخش دیں۔ بادشاہ نے نفرت اور غصے سے کہا، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تمہارا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ محل کے اندر چلے گئے۔ کوتوال کو غش پر غش آ رہے تھے، سارا ظلم جبر اور سنگ دلی ہوا ہو گئی تھی۔ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ جب اولاد پر مصیبت پڑتی ہے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ سبز پری منا کے والدین کی خدمت کرنے واپس ان کے گھر پہنچ گئی۔ اگلے جمعے کا انتظار کر رہی تھی۔ کوتوال کا برا حال تھا، وہ دیوانوں کی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا جس کے ساتھ اس کے بیٹے نے برا برتاؤ کیا تھا، تاکہ اس سے درخواست کرے کہ وہ اس کے بیٹے کو معاف کر دے، چاہے کتنا ہی مال و دولت لے لے، لیکن شاہی دربار سے اپنی شکایت واپس لے لے۔ لیکن وہ لڑکی اسے کہاں ملتی؟ وہ تو ایک معمولی لڑکی کے بھیس میں منا کے اندھے اور معذور ماں باپ کی خدمت میں مصروف انصاف کے دن کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر جمعے کا دن آ پہنچا۔ شہر میں عجیب سی پرہول ہلچل تھی۔ کوتوال کے بیٹے کو موت کی سزا ہونے والی تھی۔ جن کے بیٹے یا رشتہ دار کوتوال کے ظلم کا شکار ہوئے تھے وہ بہت خوش تھے۔ آخر ان کی آہ لگ گئی۔ باقی لوگوں کو اس نوجوان لڑکے سے ہمدردی تھی۔ سارا شہر جمع تھا۔ بادشاہ سلامت اور شہر قاضی تشریف لا چکے تھے۔ مجرم کو لایا گیا، اس کے ساتھ کوتوال بھی تھا۔ اس کی حالت دگرگوں تھی، 2 دن میں سالوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ سلامت سزا کا حکم دیتے، سبز پری وہاں پہنچی۔ بادشاہ کے کان میں کچھ کہا، پھر وہیں کھڑی ہو کر کوتوال کو مخاطب کیا، کوتوال صاحب، آج آپ کو پتہ چلا کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ جب اولاد کو ناحق سزا دی جاتی ہے تو دل پر کیسی چھریاں چلتی ہیں، دنیا کس طرح اندھیری ہو جاتی ہے۔ آپ نے نہ جانے کتنے بے گناہ لوگوں کو بغیر ثبوت کے قید خانے میں ڈال رکھا ہے، اور نہ جانے کتنے بے قصور پھانسی پر چڑھا دیے گئے ہیں۔ ذرا سوچئے ان کے والدین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ کس طرح جیتے جی اپنے ہی کاندھوں پر اپنی لاش لیے جی رہے ہوں گے۔ آپ اپنے ایک بیٹے کے غم میں بے حال ہیں۔ آپ نے کتنے ماں باپ سے ان کے بیٹے چھین لیے اور کبھی ان کی فریاد تک نہیں سنی۔ میں صرف ایک بیٹے کی مثال دیتی ہوں جس کی ماں اندھی ہے اور باپ اپاہج ہے۔ ان سے آپ نے ان کی زندگی کا آخری سہارا بھی چھین لیا اور انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جی ہاں، میں اسی نیک اور معصوم لڑکے منا کی بات کر رہی ہوں جس پر آپ نے خزانہ چرانے کا جھوٹا الزام لگا کر سخت اذیتیں دیں اور قید خانے میں ڈلوا دیا، جبکہ وہ اونٹ اور خزانے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ کوتوال کی گردن ندامت سے نیچے جھکی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بادشاہ حیرت سے سب سن رہے تھے۔ سبز پری نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جائیے، میں نے آپ کے بیٹے کو معاف کیا اور اپنی شکایت واپس لیتے ہوئے جہاں پناہ اور شہر قاضی سے درخواست کروں گی کہ وہ بھی ملزم کو معاف کر دیں۔ اس شخص نے میرے ساتھ بدتمیزی ضرور کی تھی، لیکن ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ جس کی سزا موت ہو۔ میں صرف کوتوال صاحب کو سبق سکھانا چاہتی تھی اور عالیجا کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ عبادت اور ریاضت اپنی جگہ، مگر حقوق العباد سے غافل ہونا گناہ عظیم ہے۔ بادشاہ کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ اللہ نے رعایا کی جو ذمہ داری انہیں سونپی ہے اسے ایمانداری سے ادا کریں۔ میں بادشاہ سلامت سے گزارش کروں گی کہ ان سبھی نوجوانوں کو رہا کر دیں جو بے گناہ قید خانے میں پڑے سزا کاٹ رہے ہیں۔
خزانے کے اونٹ کے چور کا بھی میں نے پتہ لگا لیا ہے۔ سپاہیوں کو میرے ساتھ کر دیں، میں ابھی اونٹ، خزانہ اور مجرم سب کو پیش کر دوں گی۔ بادشاہ کے حکم سے اسی وقت سپاہی سبز پری کے ساتھ جنگل میں اونٹ کے پکڑا اور گھر سے چور عورت کو پکڑا اور زمین کھدوا کر خزانے کا مال برآمد کیا اور سب کچھ بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً تمام بے گناہ قیدیوں کو رہا کر کے پیش کیا جائے۔ قیدی لائے گئے، سب کی حالت اتنی خراب تھی کہ بادشاہ کانپ گئے، کوتوال کے ظلم و ستم کا زندہ ثبوت تھے۔ بادشاہ نے سبھی کو مال و دولت دے کر رخصت کیا۔ کوتوال کے لڑکے کو چھوڑ دیا گیا، لیکن کوتوال کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے باوجود کوتوال سبز پری کا احسان مند تھا کہ اس نے بیٹے کی جان بخشی کر دی۔ اب اسے اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا تھا اور وہ خوشی سے سزا کاٹنے کو تیار تھا۔ منا بھی رہا کر دیا گیا اور اسے بھی اشرفیوں کی تھیلی دی گئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ اس کی غیر موجودگی میں سبز پری نے اس کے والدین کی دیکھ بھال کی ہے تو اس کا بے دام غلام ہو گیا۔ اس نے کہا، آج سے تم میری بہن ہو، میں بھائی بن کر تمہاری ذمہ داری نبھاؤں گا۔ جو احسان تم نے مجھ پر کیا ہے اس کا تو کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ سبز پری نے کہا، بھیا، میں تمہاری دنیا کی مخلوق نہیں ہوں، شاید اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ ہاں، ایک ذمہ داری تمہیں سونپ رہی ہوں، اس چور عورت کے بچے کو گھر لے آؤ اور اپنے بھائی کی طرح اس کی پرورش کرو۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور معصوم ہے، ماں کے گناہ کی سزا اسے نہیں ملنی چاہیے۔ منا فوراً راضی ہو گیا اور اسی وقت جا کر چور عورت کے بچے کو گھر لے آیا۔ سبز پری کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ وہ سب سے رخصت ہو کر پرستان لوٹ آئی۔ پرستان کے بادشاہ کے محل میں آج پھر دعوت کا انتظام تھا۔ وہ ساری پریاں مدعو تھیں جن کی 3 ماہ قبل بھی دعوت کی گئی تھی۔ بہت سی پریاں تو شرم کے مارے آنا بھی نہیں چاہتی تھیں، لیکن بادشاہ کے حکم سے مجبور ہو کر چلی آئی تھیں اور سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ بادشاہ، ملکہ اور تینوں شہزادوں کے ساتھ تشریف لائے۔ سب کھڑے ہو کر کورنش بجا لائے۔ بادشاہ نے کہا، آپ لوگ جانتی ہیں کہ ہم نے آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ ہم وہ نیکیاں سننا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں نے انسانوں کی دنیا میں کمائی ہیں۔ زیادہ تر پریاں تو سر جھکائے بیٹھی رہیں۔ کچھ پریاں جنہوں نے 10-12 دن انسان کی دنیا میں گزارے تھے، انہوں نے نیکیاں بتائیں۔ کسی نے بھیکاری کو اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، کسی نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی نے کسی بے گھر کے لیے گھر کا انتظام کر دیا۔ آخر میں سرخ پری، نیلم پری اور سبز پری اٹھیں اور انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے تجربات بیان کیے جو انہوں نے انسانوں کی بستیوں میں حاصل کیے تھے۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر تینوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ملکہ نے تینوں کو گلے لگا لیا۔ بادشاہ نے کہا، ماں، بدولت تم تینوں سے بہت خوش ہیں۔ تم نے سچی نیکیاں کمائی ہیں، خود دکھ جھیل کر دوسروں کا بھلا کیا ہے۔ تم تینوں ہی کی نیکیاں بہت بڑی ہیں، لیکن سبز پری کا کارنامہ سب سے افضل ہے۔ اس نے بوڑھے اور معذور والدین کو ان کے بیٹے سے ملا دیا۔ اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سبز پری ہمارے ولی عہد کی دلہن بنے گی۔ نیلم پری اور سرخ پری نے اپنی مرضی سے منجلے اور چھوٹے شہزادوں کو چن لیا۔ خوب دھوم دھام سے تینوں کی شادیاں ہوئیں۔ پرستان میں بھی خوشیاں اتر آئیں اور انسانوں کی دنیا کے ان گھروں میں بھی خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے جن میں پریوں کی نیکیوں کے نتیجے میں بہار آ گئی تھی۔